حسین یا حسین یا حسین، یہ عزائے حسین در سے گائے حسین، یا عزائے حسین در سے گائے حسین۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. صلوات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی اس مجلس عزا میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو جب تک ہماری سانسوں میں سانسیں ہیں، جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، جب تک ہمارے وجود میں زندگی کی رمق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے رستے پر ثبات قدم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہر دن اور ہر رات انہی کی راہ میں گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ان گھرانوں میں پیدا کیا جو گھرانے اہل البیت علیہ السلام کی محبت، عشق، مودت اور ولایت کے ساتھ جیتے ہیں اور انہی کے ساتھ مرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے مجھ پر بھی اور آپ پر بھی، چونکہ ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے اور عطا ہے کہ ہمیں اس نے اس سلسلے میں پیدا کیا جو سلسلہ اہل البیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا سلسلہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے ہم میں سے ہر ایک پر۔ اس انعام کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیں کم ہے، ہم شکر ادا نہیں کر پاتے۔ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں
ایک عراقی مومن مدینہ پہنچا اور حاضری دی، ہاتھ چوما، بیٹھا، زیارت کی، گفتگو کی، رہنمائی لی۔ جب اٹھنے لگا تو امام صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کبھی میرے جد حسین ابن علی کی زیارت کے لیے کربلا جاتے ہو؟ عراقی تھا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ دل بڑا چاہتا ہے، لیکن میں جتنا دور ہوں وہاں سے اگر کربلا جانا چاہوں تو راستے میں دشمنوں نے اہل البیت اور نواسب کی آبادیاں ہیں جو اہل البیت کے ماننے والوں کو مارتے ہیں، لہذا جان کے خوف کی وجہ سے میں جا نہیں پاتا۔ فرمایا پھر میرے جد حسین کو کس طرح سے یاد کرتے ہو؟ کہا یا ابن رسول اللہ چھت پہ چڑھتا ہوں، کربلا کی طرف رخ کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جب یہ کہا تو فرمایا یہی کافی ہے، یہی کافی ہے، میرے جد کو بھولنا مت، جہاں پر بھی ہو میرے جد کو ضرور یاد کرنا، ہم اہل البیت کو ضرور یاد کرنا۔ زمین کے فاصلے اور زمانے کے فاصلے، وقت اور مسافت آڑے نہیں آنے چاہیے کہ ان کی وجہ سے تم ہم سے دور ہو جاؤ۔ تم جہاں پر ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم جس سرزمین میں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب اٹھنے لگا عرض کیا یا ابن رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے۔ کہا کیسی دعا؟ عرض کیا یا ابن رسول اللہ میری مالی حالت بہت کمزور ہے اور بہت غریب ہوں، فقیر ہوں، دعا کیجئے میرے دن پھر جائے۔ صادق آل محمد مسکرائے، مسکرا کے فرمایا کہ میرا تو کہنا یہ ہے کہ تم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہو اور تم کہتے ہو میں فقیر ہوں۔ عرض کیا یا ابن رسول اللہ حقیقتاً میں فقیر ہوں، گھر میں بڑی مشکل سے میں گزارا کرتا ہوں۔ فرمایا ذرا غور کرو، اگر تمہیں ساری دنیا کی دولت دی جائے، ساری دولتیں تمہارے ہاتھ میں، اقتدار تمہارے ہاتھ میں، پیسہ تمہارے ہاتھ میں، نعمتیں تمہارے ہاتھ میں، اور تم سے کہا جائے کہ اہل البیت کی محبت اور ولایت کو چھوڑ دو، یہ ساری دنیا لے لو، تم کس کا انتخاب کرو گے؟ ایک لمحے کے لیے سوچا اور اس کے بعد عرض کیا یا ابن رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے ساری دنیا بھی ملے تو میں آپ اور آپ کے آبا کو چھوڑ دوں؟ آپ کی محبت ہی میری ساری دنیا بھی ہے اور ساری آخرت بھی ہے۔ آپ کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، آپ کی ولایت ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہو؟ جس کو ولایت آل محمد ملے وہ غریب نہیں ہوتا، جس کو ولایت آل محمد ملے وہ فقیر نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے اس نعمت کی قدر پہچانو، اس کی قدر کرو۔ اس لیے میں یہ عرض کر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو جس نعمت سے نوازا، یہ نعمت کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، جس کا اعلان اللہ نے غدیر خم میں فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہہ کر، یعنی اگر دنیا کی ساری نعمتیں آ جائیں اور علی و آل علی کی ولایت کی نعمت نہ آئے تو اللہ کی نعمتیں تمام نہیں ہیں، لیکن اگر یہ نعمت آ جائے تو باقی ساری چیزیں چھن بھی جائیں تو نعمتیں تمام بھی ہیں اور کمال پر بھی ہیں۔
सरबात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरा गौर कीजिएगा इस रिवायत पर। रसूल करीम ने क्या फरमाया? फरमाया कि मसल अहले बैती, मेरे अहलुल बैत की मिसाल कश्तिए नूह की तरह से है। कमसली सफीनति नूह, कश्तिए नूह की तरह से है। मन रकीबहा, जिसने उसमें सवारी कर ली, नजा, निजात पाई। वमन, और जो तखल्लफ अनहा, जिसने उससे तखल्लुफ किया, जिसने उससे मुंह मोड़ा, गरीका, वो गर्क हुआ, वह हवा, और उसके बाद नापेद हो गया, गुमनाम हो गया और खत्म हो गया। सफीने नूह से क्यों तशबीह दी अल्लाह के रसूल ने अपनी अहलुल बैत की? आप अगर हजरत नूह की जिंदगी को देखें तो खुद ब खुद बात समझ आ जाती है। अगर आप नूह की कश्ती में सवार होते हैं तो आपकी निजात यकीनी है, चाहे तूफान कोई भी हो। और अगर कश्ती पर सवार नहीं होते तो कोहे जूदी ही क्यों न हो, आपको निजात नहीं मिल सकती। आप हिमालय की चोटियों पर चढ़ जाएं लेकिन आप निजात पा नहीं सकते। कोई दुनिया की ताकत आपको निजात तब तक नहीं दे सकती जब तक आप अहलुल बैत के सफीने में दाखिल न हो जाएं। जरा गौर कीजिएगा, चंद नुक्ते अर्ज करता हूं, आप जरा गौर करें। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती में जानवर और हैवान चढ़े, निजात पा गए। हैवान चढ़े, निजात पा गए, लेकिन जो इंसान नहीं चढ़ा गर्क हो गया। हैवान की निजात का दारो मदार भी कश्ती नूह पर सवारी है। अगर नूह की बीवी ही क्यों न हो, अगरचे अनबिया की बीवियां बाअज़मत होती हैं, साहिबे कीमत होती हैं, काबिले कदर होती हैं, लेकिन कब? जब नबी की इताअत करें, इत्तिबा करें। लिहाजा जब हजरत नूह जैसे नबी की बीवी भी अगर कश्ती नूह पर नहीं चढ़ती तो इस तखल्लुफ और इनकार और नबी के हुक्म की इत्तिबा से दूर होने की वजह से वो भी गर्क हो जाती है। नबी की बीवी की भी निजात का जरिया कश्ती पर चढ़ना और नबी की इत्तिबा करना है। नबी का बेटा भी अगर कश्ती पर नहीं चढ़ता तो अगरचे वो नबी का बेटा है, अगरचे नबी के सुल्ब से है, लेकिन उस सुल्ब से होने के बावजूद अल्लाह क्या कहता है? इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तुम्हारा अहल और तुम्हारे खानदान में से नहीं है। इत्तिबा सलमान मुहम्मदी को अहलुल बैत का हिस्सा बना देता है और अदम इत्तिबा फर्जंदे नूह को अहलियत से खारिज कर देता है। इत्तिबाए मोहम्मद व आले मोहम्मद, विलायत अली की इत्तिबा, नबी के हुक्म को मानना। लिहाजा आप देखिए कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि मैं कश्ती बना रहा हूं, जो मेरा इत्तिबा करे वही बचेगा और जो इत्तिबा न करे वो गर्क होगा, तो उसके बाद जो आपके मुत्तबीन थे, जो आपके इताअत करने वाले थे, वो जोग दर जोग जमा होने लगे। एक बूढ़ी आई, कहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मैं भी आई हूं आपके हाथ बैयत करने और निजात पाने में, क्या करूं? कहा कि अभी कश्ती बनाने में टाइम है, तुम चली जाओ, जब कश्ती बन जाए तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। कहा अच्छा। घर से निकल गई।
اس یقین کے ساتھ گئی کہ جب کشتی تیار ہو جائے گی تو نبی مجھے بلائیں گے اور میں کشتی میں سوار ہو جاؤں گی۔ نبی کے اپنے گھر میں بیوی تیار نہیں تھی، اپنا بیٹا تیار نہیں تھا، لیکن باہر کے لوگ تیار تھے۔ ایک عرصہ لگا، کشتی تیار ہوئی اور نبی نے حکم دیا، جانور بھی سوار کر دیے، ہر جانور کی ایک ایک جوڑی، اور اسی طرح سے جو اتباع کرنے والے، اس رستے پر چلنے والے لوگ موجود تھے ان کو بھی سوار کیا، اور اس کے بعد طوفان نے نکلنا شروع کر دیا۔ طوفان کا آغاز ہو گیا، کشتی پانی کے اوپر اور طوفان نے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک عرصے کے بعد پانی کم ہوا اور کشتی واپس خشکی پر بیٹھ گئی، زمین خشک ہوئی۔ ان بچے ہوئے لوگوں نے نئے سرے سے اپنی آبادیاں ترتیب دینی شروع کر دی۔ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، غضب کا عمل ختم ہوا۔ ایک دن جا رہے تھے، سامنے دیکھا وہ بوڑھی اپنی جھونپڑی کے باہر اپنی بکری کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور چارہ ڈال رہی ہے۔ قریب آئے، پریشان ہوئے کہ میں نے تو اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو لے کے جاؤں گا، لیکن میرے ذہن سے یہ چیز نکل ہی گئی اور میں نے بوڑھی کو فراموش کر دیا۔ یہ سوچتے ہوئے نبی خدا آئے اس خاتون کے پاس۔ جیسے ہی آئے، اس خاتون نے اٹھا کر سر دیکھا اور کہا، یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہو گئی ہے؟ جیسے ہی کہا کیا کشتی تیار ہوئی ہے تو حضرت نوح کو حیرت ہوئی، پوچھا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کیا ہوا ہے؟ کہا نہیں، آپ نے جب سے کہا ہے کہ میں آپ کو اڑاؤں گا تو میں تو آ کے اپنی جھونپڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں آپ کے حکم کے انتظار میں۔ اتنا بڑا طوفان آیا، نبی کے اپنے گھر کی بیوی اور بیٹا غرق ہوئے، لیکن یہ خاتون جس کا ایمان تھا اپنے نبی کے حکم پر، اس کی جھونپڑی بھی سلامت تھی اور وہ بھی سلامت تھی، اور اتنے بڑے طوفان سے وہ ایسے محفوظ تھی کہ گویا اس کے ارد گرد کوئی حرکت ہوئی ہی نہ ہو۔ اب غور کی جگہ دیکھیے گا، جو کشتی نوح سے تشبیہ دی گئی ہے یہ ایسے ہی نہیں دی گئی ہے۔ کشتی نوح یعنی حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی اولاد، آپ کی آل کشتی میں سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے قل، ان سے کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یہاں پر یہ نہیں کہا مجھ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ کی محبت نبی کی محبت ہے، اللہ کی محبت علی کی محبت ہے، اسی طرح جس طرح سے علی کی محبت اللہ کی محبت ہے اور نبی کی محبت ہے۔ یہ محبتیں طول میں ہیں ایک دوسرے کے، عرض میں، مقابلے میں نہیں آئے۔ اگر آپ نے اس سے محبت کی تو خود بخود اس کے اوپر والے سے آپ محبت کریں گے۔ سلسلہ چونکہ ایک سلسلہ ہے، اس لیے نچلی سیڑھی سے محبت کریں گے تو اوپر کی سیڑھی تک آپ پہنچیں گے، لیکن اگر عرض میں ہو تو پھر راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب اللہ نے کہا تو کیا فرمایا؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان سے کہیے، یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو کیا کریں؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ محبت کسی کو کہتے ہیں؟ محبت آیا تعریف کو کہتے ہیں، جیسا کہ آج ہمارے زمانے میں مرسوم ہے، یا تعریف سے ہٹ کر آگے بھی کوئی اور بات ہے؟ ذرا غور کیجیے گا، محبت قلبی کیفیت کا نام ہے، قلبی کیفیت، جو چیز پیاری لگے اس سے انسان اٹیچ ہو جاتا ہے، محبت کا یہ ایک درجہ ہے۔ آپ کو کرسی اچھی لگی، آپ کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے،
آپ کو حتیٰ ایک لاٹھی اچھی لگی آپ کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، آپ کو تسبیح اچھی لگی آپ کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، آپ کو ایک انگوٹھی اچھی لگی آپ کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ وہ چیز اگر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو آپ بے چین رہتے ہیں اس چیز کے لیے۔ یہ محبت کا ایک درجہ ہے، جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز میں حسن دیکھے وہ اس کو اچھی لگے، جس چیز میں کمال دیکھے وہ اس کو اچھی لگے، جس چیز کا جمال نظر آئے وہ اس کو اچھی لگے۔ کائنات میں اگر خوبیوں کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، انسانی اعلیٰ اقدار کے حوالے سے، ویلیوز کے حوالے سے، انسانی ملکوتی صفات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ تمام کائنات میں ممتاز ہوتے ہیں، تمام کائنات میں، اور ان سے محبت فطری ہے۔ اگر نبی کریم قریش کو دعوت توحید نہ دیتے تو اپنے خلق اور اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ آلریڈی تمام عرب قبائل میں محبوب تھے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر نبی کریم نے 41 سال کی عمر میں اپنی دعوت کا آغاز نہ کیا ہوتا تو وہی مشرکین مکہ آپ کے قدموں کی خاک کو متبرک سمجھتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ وہی مقدس شخصیت جن کی صداقت کی گواہی دیتے ہوئے مشرکین نہیں تھکتے تھے، وہی مقدس ہستی جن کی امانت کی گواہی دیتے ہوئے مشرکین تھکتے نہیں تھے، وہی مقدس ترین ہستی جن کی اعلیٰ انسانی صفات کی گواہی دیتے ہوئے قسم کھانے کے لیے بھی مشرکین مکہ تیار ہوتے تھے، وہی مشرکین مکہ تلواریں لے کر آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ پہلا مرحلہ دعوت سے پہلے یہ انسانی فطری محبت کا مرحلہ تھا۔ کوئی بھی انسان کسی جمال، حسن، خوبصورتی، کمال اور اچھائی کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو فرق نہیں پڑتا، دہری ہو فرق نہیں پڑتا، مشرک ہو فرق نہیں پڑتا، موحد ہو فرق نہیں پڑتا۔ من حیث انسان، اس انسان کے اندر جو حس اللہ نے رکھی ہے، جو اس کے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، اس صلاحیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر کامل چیز سے محبت کرے۔ کمال نسبی چیز ہے، ایک پھول اپنی نسبت سے کامل ہے، اسی طرح سے ایک کانٹا بھی اپنی نسبت سے کامل ہے۔ ایک پھل جب پک جائے تو اپنی نسبت سے وہ کامل ہے، اسی طرح سے ایک جوان، خوبصورت، وجیح، اچھی باڈی کا حامل جب 25-26 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو اپنے ظاہری قد و قامت کے لحاظ سے کامل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان اپنی خصوصیات اور انسانی اقدار کے حوالے سے جب اس کے اندر انسانی صفات اپنے اعلیٰ ترین منزل تک پہنچ جائیں تو اس انسان کو بھی نسبی طور پر کامل انسان کہا جاتا ہے۔ انبیاء کمال انسانی کی معراج پر ہوتے ہیں اور نبی کریم ان تمام کامل ترین انسانوں کے امام ہیں، اور انسان کے سامنے اس لیے نبی کریم کو کامل ترین نمونے کے طور پر رکھا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے اس مرحلے پر اور اس مرتبے پر فائز ہیں کہ اس سے آگے کوئی اور مقام ہے ہی نہیں۔ یعنی من حیث یعنی من حیث انسان، ایک انسان اگر ترقی کرنا چاہے، انسانی روحی صفات اور کمالات کو حاصل کرنا چاہے تو ان مقامات کی معراج کیا ہے؟ نبی کریم کی ذات، نبی کریم کی ذات، اور ان کے بعد علی کی ذات،
فاطمہ الزہرا کی ذات، ان کے بعد امام حسن کی ذات، ان کے بعد حسین ابن علی کی ذات۔ یعنی آپ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ اپنے درجے کے اعتبار سے باقی سارے ائمہ نبی کے برابر ہیں، نہیں، درجہ ہے، نبی اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، ان کے بعد علی ہیں، ان کے بعد فاطمہ ہیں، ان کے بعد حسن و حسین ہیں، ان کے بعد باقی ائمہ اسی ترتیب سے ہیں۔ لہذا اگر ہم نے اس کمال تک پہنچنا ہے تو ہم نے اپنے سے برتر کا دامن تھامنا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو انسان من حیث انسان جب کمال کی طرف سفر کرتا ہے تو پھر جس چیز کو وہ کامل سمجھتا ہے اسی چیز کو پکڑتا بھی ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ اب یہ انسان کی معرفت اور اس کے شعور پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو کس انداز میں کامل سمجھتا ہے۔ ایک شخص کی نگاہ میں سونا کمال ہے، وہ سونے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ ایک شخص کی نگاہ میں کرپشن کمال ہے، بڑا پھولتا ہے، پھلتا ہے، سینہ تانتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا فراڈ کیا اور اتنی بڑی دھوکے بازی کی، وہ اس کے لیے کمال ہے۔ ایک شخص کہیں پر صدقات تقسیم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ سب سے بہتر کام ہے، اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ میں نے یہ کمال حاصل کیا ہے۔ ہر شخص کے کمال کی منزل کا تعین اس کے شعور اور اس کی معرفت کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن ہر شخص کمال کی تلاش میں ہے۔ کمال کے مقابلے میں زوال ہے، جہاں پر زوال ہے وہاں پر انسان اس طرف نہیں جاتا، لیکن بعض اوقات کمال کو زوال سمجھتا ہے اور بعض اوقات زوال کو کمال سمجھتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ شعور نہ ہونے کی وجہ سے، عقل کے عدم استعمال کی وجہ سے، بصیرت سے محروم ہونے کی وجہ سے، فاقد بصیرت ہونے کی وجہ سے۔ جب انسان صحیح راہبر کو نہیں پہچانتا تو غلط راہبر کو صحیح سمجھ کر اس کے پیچھے چلتا ہے، یہ اسی عدم معرفت کی دلیل ہے۔ جب انسان اصل منزل کو فراموش کرتا ہے تو غلط چیز کو اپنی منزل سمجھ کر غلط چیز کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے گا، یہ آیا انسانی شعور کے ہونے اور نہ ہونے کے لیے ایک معیار اور کسوٹی نہیں آئے کہ ہم ہر روز لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے بھی ہیں اور اس کے باوجود ہم اس طمع سے ہاتھ نہیں اٹھا پاتے، لالچ سے ہاتھ نہیں اٹھا پاتے، جھوٹ سے دور اپنے آپ کو رکھ نہیں پاتے، دھوکے بازی سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے، جبکہ ہماری آنکھوں کے سامنے روز لوگ مر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس شخص کی جس نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے وہ زندگی کیسی ہے اور وہاں پر اس کو کن کن مراحل کا سامنا ہے۔ جس دن ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا اس دن ہماری ادھر کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ تو کیوں رخ تبدیل نہیں ہوتا؟ معرفت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ جو بخاری شریف میں روایت ہے کہ خلیفہ اول زندگی کے آخری اوقات میں روتے تھے اور پریشان رہتے تھے کہ کاش میں نے 3 خطائیں نہ کی ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ ریئلائز کرنا۔ جب زندگی اور خواہشات کا غلبہ ہو تو انسان حق کو باطل سمجھتا ہے اور باطل کو حق سمجھتا ہے، لیکن جب موت قریب آئے تو آہستہ آہستہ انسان اس حقیقت کو ریئلائز کرتا ہے، پھر اس کی پشیمانی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے انسان کو چھوٹ دیتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ موت اس کے قریب آئے۔ اللہ اس لیے کہتا ہے کہ بھئی تم توبہ کرو، واپس آؤ، جہاں تک تم پہنچے ہو وہاں پر اگر رک جاؤ ایک دفعہ اور پلٹ آؤ تو میں قبول کرنے والا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں اس لیے قرآن کریم میں فرعون کی مثال دی جاتی ہے۔ فرعون جیسا ایسا بادشاہ جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کر کے اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو رب تسلیم کروانے کو اپنا کمال سمجھتا ہے، اللہ اتنے بڑے شرک کو بھی برداشت کر کے کہتا ہے کہ اب بھی پلٹ آؤ۔
جبکہ شرک اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان کو جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے کبھی بھی شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ فرعون اسی بڑے ظلم کا مرتکب تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہش کیا تھی، حکم کیا تھا کہ اگر یہ اب بھی لوٹ آئے تو بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن کیوں نہیں لوٹتا؟ اس لیے کہ معرفت سے آری ہے، بصیرت سے آری ہے، جس چیز کو اس نے کمال سمجھا ہوا ہے وہی اس کے زوال کا باعث ہے، اور جس چیز کو زوال سمجھا ہوا ہے، یعنی ایک خدا کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھنا، جس کو اس نے زوال سمجھا ہے وہی کمال ہے۔ چونکہ علم نہیں ہے، چونکہ بصیرت نہیں ہے، چونکہ عقل سے استفادہ نہیں کیا، اس لیے اس راہ پہ چل پڑا جو راہ اس کو کمال کی جگہ زوال کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، آپ اگر کل کسی سیاستدان سے کہیں کہ تم جھوٹے ہو تو وہ فوراً آپ سے لڑ پڑے گا، نہیں میں جھوٹا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اگر جھوٹ اچھی چیز ہوتی تو وہ کہتا کہ ہاں میں صبح سے شام تک جھوٹ بولتا ہوں۔ جھوٹ بری چیز ہے، زوال ہے اور باعث زوال ہے، اس لیے پسند نہیں کرتا، لیکن در عین حال عملی طور پر جھوٹ بولتا ہے۔ ایک ظالم وڈیرے سے آپ اگر کہیں کہ تم ظالم ہو، اس کو غصہ آ جاتا ہے، کہتا نہیں میں ظالم نہیں ہوں، جبکہ عملی طور پر وہ ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی ظلم کو اس نے اپنی طاقت کے اظہار کا ذریعہ اور اپنے کمال کی علامت سمجھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو عقل کے ساتھ اختیار دے کر اللہ نے رستہ بتا دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب عقل استعمال کرو اور رستے کا انتخاب کرو۔ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی عقل کے استعمال کے ذریعے سے اپنی نجات کا ذریعہ بننے والی کشتی ہے، لیکن وہاں پر عقل کا استعمال ضروری ہے، بصیرت کا استعمال ضروری ہے۔ اب وہ جو بصیرت کا استعمال ہوگا اس کے نتیجے میں آپ وہ نہیں کریں گے جو آپ کا اپنا جی چاہتا ہے، آپ وہ کریں گے جو ان کا جی چاہتا ہے، اور ان کا جو جی چاہتا ہے وہ ان کا دل نہیں چاہتا، وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جب آپ کشتی دیکھتے ہیں، اسی موضوع کو میں ذرا کمپلیٹ کر لوں، آپ سے اگر کہا جائے کہ اہل البیت کی کشتی پر سوار ہو جاؤ تو سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ جہاز پر سوار ہوتے ہیں تو جہاز کے ڈسپلن کا خیال رکھتے ہیں یا اپنا ڈسپلن لے کر جہاز میں جاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ جہاز کے ایس او پیز پر عمل کرتے ہیں یا اپنی ایس او پی لے کر جہاز میں جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ اس طرح سے کرو جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں؟ کشتی میں سوار ہونے کا مطلب اپنی لگام کشتی کے ناخدا کے حوالے کرنا ہے، نہیں ہے کہ کشتی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اپنی مرضی سے کشتی کا رخ موڑنا شروع کر دیں۔ کشتی کا رخ معین ہے، اس کی ڈرائیونگ سیٹ بھی معین ہے، چلانے والے بھی معین ہیں اور وہ معصوم ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ارادوں سے دستبردار ہوں، اپنی خواہشات سے دستبردار ہوں، اس کشتی پر بیٹھنے کے بعد اپنے آپ کو کشتی کے حوالے کریں، نہ کشتی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے۔ دوسرا مرحلہ، بعض اوقات ہم محبت اہل البیت کو ہی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ محبت اگر دل میں ہمدردی کا نام ہے تو یہ محبت نہیں ہے۔ محبت جیسے ابھی میں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا
ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر شرط کیا ہے اس کی؟ محبت شرط نہیں ہے، اتباع شرط ہے۔ اتباع یعنی جیسے کہا گیا ویسے کرو۔ اس لیے آج بھی تمام مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اہل البیت سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن دین اہل البیت سے لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو کیا یہ محبت کافی ہے؟ کافی نہیں ہے، بالکل بھی کافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر اہل البیت کو تعلیم علم قرآن اور قرآن ثانی قرار دے کر ثقل اکبر اور ثقل اصغر کے طور پر قرآن اور اہل البیت کو امت کے حوالے کیا ہے، تو قرآن جس طرح سے صرف قرأت اور پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اہل البیت بھی صرف ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کس لیے ہے؟ قرآن اس لیے ہے کہ قرآن کو پڑھو اور قرآن نے جو سانچہ بنایا ہوا ہے اس میں اپنے آپ کو ڈھال لو۔ اہل البیت کس لیے ہے؟ قرآن کو پڑھو، اہل البیت کو دیکھو کہ قرآن پر اہل البیت نے کیسے عمل کیا ہے، جیسے انہوں نے عمل کیا ویسے عمل کرو۔ چونکہ زندہ دین اہل البیت ہے، لہذا اس دین پر عمل کرنے کے لیے اس زندہ دین کا دامن تھام لو اور ان کو نمونہ عمل کے طور پر قبول کر لو۔ اب اہل البیت کہیں کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، آپ کہیں نہیں یہ سیاست ہے، میرا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ دین نہیں ہے، یہ آپ کی خواہش ہے۔ اگر کہا جائے کہ کربلا کا پورا واقعہ حق اور باطل کا وہ معرکہ ہے جو اسلام کی نگاہ سے مکمل سیاست ہے، تو آپ اگر اس کے جواب میں کہیں کہ ہم عزاداری میں سیاست کو داخل نہیں ہونے دیں گے، تو یہ عزاداری یزید کو پسند ہو سکتی ہے، امام حسین کو پسند نہیں ہے۔ امام حسین کی جو عزاداری ہے وہ آپ کو شعور دے کر، عقل دے کر، ادراک کی قوت دے کر، فہم کی قوت دے کر یزیدیت کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے ہے، یزید کی راہ کو پہچاننے کے لیے ہے، یزیدیت کی راہ پر چلنے والوں کے مقابلے میں اپنی قلیل تعداد کے باوجود کھڑا ہونے کے لیے ایک زینہ ہے جس کو ہم عزاداری سید الشہداء کہتے ہیں۔ عزاداری سید الشہداء ہزاروں پہلو رکھتا ہے اپنے سینے میں، اور مقصد ایک ہی ہے کہ امت کو گمراہی سے نکال کر حق تک اور درست ہدف تک پہنچانا۔ اور ہمیشہ ہمدردی کرنے والے مل جاتے ہیں لیکن حق پر چلنے والے نہیں ملتے۔ امام حسین علیہ السلام کی اپنی زندگی میں دیکھیے، جب آپ نے کربلا کا سفر شروع کیا، رستے میں ایک جگہ کسی باغ کے سامنے سے گزر ہوا، نبی کریم کے پرانے صحابی مل گئے، سلام کلام ہوا، کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ کہا یا ابن رسول اللہ، جی تو چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ چلوں، لیکن میرے یہ باغات، درخت، جانور، ان کا کیا ہوگا؟ اب اگر میں آپ کے ساتھ چلوں گا تو درخت خشک ہو جائیں گے، فصلیں خشک ہو جائیں گی، جانور مر جائیں گے، میں ان کو اس طرح سے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ تو کہا ٹھیک، تمہاری قسمت۔ آگے بڑھنے لگے تو روکا، کہا کہ ابن رسول اللہ، میرے باغ میں کنواں ہے، اس کنویں کا پانی نمکین ہے، میٹھا نہیں ہے، کچھ ایسا کیجئے کہ وہ پانی میٹھا ہو جائے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، اپنا لعاب دہن کنویں کے پانی میں پھینکا، کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اس شخص کی معرفت بھی دیکھیں، شناخت بھی دیکھیں اور عمل بھی دیکھیں، اس کو اللہ کی بندگی میں سے صرف اتنا ہی چاہیے تھا جتنا حسین ابن علی کے لعاب سے ممکن تھا، اس سے زیادہ نہیں چاہیے تھا اسے۔ لہذا دعوت نجات کے باوجود اور رستہ کھلا ہونے کے باوجود وہ ان
ہستیوں سے اس ہستی سے اتنا ہی فیض پا سکا جتنا اس کے معرفت کا لیول تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جس کی معرفت کا لیول حر تک پہنچ گیا تھا، وہ ساری زندگی لشکر یزید میں ہونے کے باوجود آخری رات آ کر اپنی قسمت کا صفحہ یوں الٹ دیتا ہے کہ اب حر بنتا ہے، اور حسین بن علی فرماتے ہیں کہ واقعی تم حر ہو، اور تمہاری ماں نے درست طور پر تمہارا نام حر یعنی آزاد رکھا ہے۔ صلوات دیجیے محمد علیہ وسلم۔ تو اس کشتی نجات پر سوار ہونے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ کشتی کی شناخت ہے، کہیں غلط کشتی پر نہ بیٹھ جانا، غلط لوگوں کو اہل نجات نہ سمجھ لینا۔ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ اس کشتی کی اتباع ہے، پانی کے کنارے کھڑے ہو کر کشتی کے فضائل بیان کرنا نہیں ہے۔ آپ اگر کنارے پہ کھڑے ہو جائیں اور صبح سے شام تک کہیں کہ یہ کشتی بڑی خوبصورت ہے، بڑے کمال کی ہے، پانی میں نہیں ڈوبتی، اتنی مضبوط ہے، اتنے لوگوں کو اٹھا سکتی ہے، نجات دلا سکتی ہے، صبح سے شام تک یہ کہتے رہیں اور کشتی پہ سوار نہ ہو تو چھوٹے سے چھوٹا طوفان بھی آپ کو غرق کر دے گا، آپ کی تعریف کسی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے فضائل کافی نہیں ہے، فضائل آپ کے اندر موجود محبت کو کمال تک پہنچانے کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کو کشتی سے جوڑنا اہم ہے، کشتی کا سوار بنانا اہم ہے۔ ورنہ آج دنیا میں کوئی ہے جو اہل البیت سے محبت کا ٹائٹل اپنے ساتھ لگانا نہ چاہے؟ کوئی مسلمان دنیا بھر میں کہیں پر بھی دیکھ لے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور اہل البیت کی محبت کا ٹائٹل لے کر چلنے کو ناپسند کرے۔ لیکن کیا یہ ٹائٹل کافی ہے؟ اگر آپ عملی طور پر دیکھیں تو کوئی دوسرے مسلک کا فرد ایسا نہیں ہے جو اہل البیت کی عظمت کا قائل نہ ہو اور ان سے محبت کا دعوے دار نہ ہو۔ آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اہل البیت باعث نجات ہیں بشرطے کہ آپ ان کی معرفت کا حق ادا کر سکیں، اور معرفت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب آپ ان کی اتباع کر سکیں، اور اتباع تب ممکن ہے جب آپ ان کی زندگی کے بنیادی مقصد کو سمجھ سکیں، بنیادی مقصد کو سمجھ سکیں۔ اہل البیت کی زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ زمین پر اللہ کی حاکمیت کا قیام۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زمین پر اللہ کی حاکمیت کا قیام، زمین اللہ کی، مخلوق اللہ کی، زمین میں موجود تمام نعمتیں اللہ کی، بندے اللہ کے، نظام شیطان کا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی غیرت گوارا کرے؟ یہ شرک عظیم یہی ہے کہ اللہ کی زمین میں اللہ کے مقابلے میں انسان کھڑا ہو جائے۔ اس لیے وہ نظام جو آل علی کا نہ ہو، وہ نظام جو محمد مصطفیٰ کا نہ ہو، وہ نظام شرکیہ نظام ہے، مشرکانہ نظام ہے، مشرکانہ نظام ہے، چونکہ اللہ کے نظام کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت بڑی عجیب ہے۔ وہ بہت معروف شاعر تھا، فارسی میں اس نے بڑا کلام کہا ہے، میں نے کوئی 40 سال پہلے شاید اس کا ایک کلام پڑھا تھا، عجب صبری خدا دارد اگر من جائے او بودم۔ یہ ہمارا اللہ بہت صابر ہے، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا۔ اور اس نے پر پوری ایک داستان لکھی کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو ظلم کی ساری بساط مٹا دیتا، سارے ظالموں کو جہنم میں پھینک دیتا، مظلوموں کو لاتا، یہ کرتا، یہ کرتا، یہ کرتا۔
اللہ کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا نظام کیسا ہے۔ اللہ کا نظام جبر پر مبنی نظام نہیں ہے۔ اللہ کا نظام دھوس دھاندلی اور زور اور طاقت پر مبنی نظام نہیں ہے۔ اللہ کے نظام کا تعلق شعور انسانی سے ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے شعور کی طاقت کی بنیاد پر، عقل کی طاقت کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر آہستہ آہستہ جہالت اور نادانی کے رستوں سے اوپر نکلے اور دانائی اور معرفت خدا کے ساتھ آگے بڑھے۔ جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے نجات قریب تر ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں پہلے انسان یا پہلے نبی اور 1,24,000 نبی یعنی آخری نبی کے درمیان جو مخلوقات آئی ہیں، جو انسان آئے ہیں، ان میں ہر دور میں اگلا انسان پچھلے انسان کی نسبت زیادہ باکمال تھا، اور آج کا انسان نبی کریم کے دور کے انسان کی نسبت زیادہ باصلاحیت ہے۔ آپ دیکھیں تدریجی طور پر یہ تاریخ کا سفر ارتقاء کی طرف جا رہا ہے، تنزل کی طرف نہیں، تنزل کی طرف نہیں۔ آپ ذرا غور کریں انسانی حوالے سے، اس وقت میں دینی حوالے سے بات نہیں کر رہا، انسانی حوالے سے ذرا سوچیں، انسانی شعور اور فکر کی سطح دیکھیں اور قبائلی عصبیت کے اثرات دیکھیں۔ اگر 1400 سال پہلے نبی کی بیٹی کے دروازے پر آگ سے حملہ ہوتا ہے اور پورا شہر خاموش رہتا ہے تو اس کے پیچھے جہالت کے ساتھ عصبیت کار فرما ہے، شعور کم اور عصبیت غالب۔ اگر نبی کریم کی اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں نبی کاغذ مانگتے ہیں اور ان کے اپنے دست پروردہ لوگ جس بھی ہیلے اور بہانے سے کاغذ دینے سے انکار کر کے کہتے ہیں ان الرجل لیہجر، تو یہ اس عصبیت کے ساتھ جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے نبی کے مقابلے میں۔ لیکن آج کوئی سوچ سکتا ہے، آج اگر آپ کے معاشرے کے کسی لیڈر کے گھر پر حملہ ہو تو ان کی حمایت کے لیے کتنے لوگ نکل آتے ہیں؟ تو اس زمانے میں کیوں نہیں نکلے؟ شعور کی کمی، عصبیت کا غلبہ، جان کا خوف، چونکہ شعور انسان کو ہر خوف سے آزاد کرتا ہے۔ شعور نہ ہو تو انسان اپنے اس خوف کے اندر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ بصیرت ہو تو اس کو ہر چیز کو تول کر آگے بڑھنے کی توفیق ملتی ہے، بصیرت نہ ہو تو پھر وقتی چیزوں کو دیر پا چیزوں پر ہمیشہ فوقیت دیتا ہے۔ اگر آپ کو پہاڑی کی چوٹی پر چڑھنا ہو اور یہ ڈسٹینس 5000 میٹر کا ہو تو آپ 100 قدم چل کے تھکتے نہیں آئے، چونکہ آپ نے ہدف اس مقام کو سر کرنا اور مقام تک چڑھنا اپنی زندگی کا ہدف بنا لیا ہے۔ لیکن جب آپ کا شعور کا لیول نیچے ہو تو آپ 100 قدم چلنے ہی کو اپنی زندگی کا ہدف بنائیں گے، پھر وہ چوٹی پر چڑھنا آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ انسان کی بصیرت انسان کو دیر پا اہداف کے لیے تیار کرتی ہے، اس کی عقل اس کو بڑے مقاصد کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں امام حسین علیہ السلام جن کی یاد اور جن کی محبت میں ہماری مجلسیں سجدی ہیں، امام حسین کو اپنی جان عزیز تھی یا نہیں؟ اپنے اہل البیت عزیز تھے یا نہیں؟ اپنے بچے عزیز تھے یا نہیں؟ اپنی مخدرات عزیز تھیں یا نہیں؟ کم از کم ہم سے بہت زیادہ تھی۔ آپ کے سامنے آپ کی زوجہ پر ظلم ہو تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کو تھپڑ مارا جائے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس رد عمل کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا عاطفہ، آپ کی محبت، آپ کے اندر جو محبت ہے۔ محبت ہر شخص کے اندر ہے، لیکن کتنی ہے؟ جتنا وہ انسان انسانی صفات میں جس مقام پر ہے، محبت بھی اسی مقام پر ہے۔ ہر شخص اپنے اس مقام کے مطابق محبت کرے گا اور
نفرت کرے گا؟ ہر شخص کی زندگی کے کمالات اس کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے ہیں، لہذا جب میں محبت کروں گا تو میری محبت میرے مقام کے مطابق ہے، لیکن جب حسین ابن علی محبت کریں گے تو حسین کی محبت اس مقام پر ہے جس مقام پر حسین ہے۔ لہذا جب حسین ابن علی کی نگاہ کے سامنے کوئی ظلم ہو تو حسین ابن علی کا جو رد عمل ہے میرے رد عمل سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کا مقام اتنا بلند ہے، ان کی محبت بھی بہت زیادہ ہے، قابل قیاس نہیں ہے میری محبت، آپ کی محبت اور حسین ابن علی کی محبت قابل قیاس نہیں ہے۔ جب قابل قیاس نہیں ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حسین جو کائنات کی روح ہے، حسین جو پوری کائنات کا حاصل ہے، وہ حسین میدان کربلا میں اپنے بچوں کو لے کر شعوری طور پر آتے ہیں اور شعوری طور پر آ کر میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک ایک فرد کی قربانی باری باری دیتے ہیں، اور ہر قربانی کے بعد مورخ لکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے کی تمازت، تازگی، نورانیت اور جذبے میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، چہرے کی سرخی مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی نگاہ میں ایک چیز ایسی ہے جس کی قیمت حسین ہی نہیں بلکہ حسین کے تمام آل کی قیمت سے بھی کروڑوں درجہ زیادہ ہے۔ اس لیے حسین جب اس اعلیٰ ترین ہدف اور مقصد کو دیکھتے ہیں تو اپنی جان قربان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ وہ ہدف اتنا اونچا ہے، وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف ہے اللہ کے مقابلے میں اپنا نظام لانے والے مشرکوں کا قلع قمع کر کے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے لیے میدان ہموار کرنا۔ حسین کا بنیادی مقصد یہ ہے۔ یزید کیا ہے؟ فرعونی نظام کا امانتدار اور وارث، اور حسین انبیاء کے وارث۔ جب آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں نا السلام علیکم یا وارث آدم صفی اللہ، حضرت آدم صفی اللہ کے وارث حسین، نوح نبی اللہ کے وارث حسین، ابراہیم خلیل اللہ کے وارث حسین، موسیٰ کلیم اللہ کے وارث حسین، نوح نبی اللہ کے وارث حسین، محمد رسول اللہ کے وارث حسین، علی ولی اللہ کے وارث حسین۔ یہ جو وراثت ہے ادھر کی وراثت کے مقابلے میں ہے، اس لیے اس وراثت کے جتنے بھی امین ہیں، جتنے بھی پاسبان ہیں، جتنے بھی محافظ ہیں، ان کی نگاہ میں ان کی جانوں کی قیمت کم ہے اور اس وراثت کی قیمت زیادہ ہے جس کے لیے قربانی دینا ان کی زندگی کا ہدف ہے، اول ہے۔ اسی لیے حسین ابن علی کی زندگی کا مقصد اتنا اونچا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے زمین پر اللہ کی حاکمیت کا قیام۔ اس پر انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے توفیق دی اس کے بعد اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے گفتگو ہوگی۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ہمارے اپنے زندگی کے روٹین سے ہٹ کر مقصد حسین سے جب تک ہم آہنگ نہیں ہوتے ہمارا رخ کربلا بن نہیں سکتا۔ چہرے کربلا کی طرف کرنا کافی نہیں ہے، روح کربلا سے جڑی ہونی چاہیے۔ امام حسین کی بارگاہ میں صرف سلام محبت کرنا کافی نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم جب امام حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اس ہدف سے زیادہ اپنی زندگی کے مسائل لے کر جاتے ہیں، جبکہ وہاں سے اپنی زندگی کے مسائل کا حل لے کر آنا چاہیے۔ وہ بارگاہ انسانی مشکلات، انسانی معاشروں کی مشکلات کے حل عطا کرنے کی بارگاہ ہے۔
وہ شعور کی بارگاہ ہے. انسان وہاں پر جائے شعور حاصل کرے. وہ زندگی کی بارگاہ ہے, وہاں پر زندگی تقسیم ہوتی ہے. زندگی تن کی حیات کا نام نہیں ہے, زندگی روح کی حیات کا نام ہے, عقل کی حیات کا نام ہے, بصیرت کے زندہ ہونے کو زندگی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم کربلا سے اور کربلا والوں سے حیات کا یہ رخ سیکھ سکیں اور اسی کو اپنی زندگی کا ہدف بنا سکیں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. کربلا کبھی پرانی نہیں ہوتی. کربلا عجیب ہے, واقعی بہت عجیب ہے. آپ میں سے ہر ایک کے گھر کسی نہ کسی عزیز, بزرگ اور محبت کرنے والی ہستی کی کبھی وفات ہوئی ہوگی اور آپ سے وہ بچھڑے ہوں گے. وقتی طور پر 2 آنسو سب بہا لیتے ہیں. ہفتہ 2 ہفتہ, مہینہ 2 مہینہ, سال 2 سال گزرنے کے بعد صرف چند خشک یادیں اور چند خشک باتیں رہ جاتی ہیں. اس کے بعد چاہے آپ 10 دفعہ ان کا تذکرہ کریں, تذکروں میں آپ کو مزہ تو آتا ہے, اچھا تو لگتا ہے, لیکن آپ کی روح کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ حسین کیسا حسین ہے. 1400 برس گزر گئے. 1400 برس گزرنے کے باوجود اب بھی جب ہم حسین کو یاد کرتے ہیں تو دل ایسے تڑپتا ہے کہ گویا ابھی ابھی یہ واقعہ ہوا ہو. یہ کیسے حسین ہے, یہ کیسی شخصیت ہے جن کے 40 کے موقع پر صرف مسلمان نہیں, ہر وہ شخص جس کو حسین کی تھوڑی سی معرفت حاصل ہو جائے وہ بھاگتا ہے اس دروازے کی طرف. یہ کیسا حسین ہے, یہ کیسا جذبہ ہے, یہ کیسی کشش ہے. حسین کی کشش کے مقابلے میں کوئی کشش کارگر نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین دیہاتوں میں انڈے جمع کر کے وہ بیچتی ہیں, سبزیاں جمع کر کے وہ بیچتی ہیں اور پیسہ جمع کرتی ہیں. کیوں پوچھو کہ بی بی یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ کہتی ہے میں پیسے جمع کر کے کربلا جانا چاہتی ہوں اپنے حسین کے پاس. وہ محبت ہے نا, اپنی ضرورتوں کا گلا گھونٹو اور کسی طرح سے حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. یہ ہے ایمان, یہ ہے حسین کا عشق جو انسان کو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنے پر اور حسین کی بارگاہ میں پہنچنے پر مجبور کرتا ہے. اور اس میں صرف مسلمان نہیں ہے. آپ نے 40 کے مشی کے دوران دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا, بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ایسی بوڑھی خواتین, 70 سال 75 سال کی بوڑھی خواتین جو سارا سال محنت کرتی ہیں, پیسے جمع کرتی ہیں, 40 کے ایام میں کھانے پکا کر ٹرے سر پر رکھ کر زائرین کے گزرنے کی اس گزرگاہ پر بیٹھ کر ان زائرین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتی ہیں اور ان کو کھانا کھلاتی ہیں تاکہ حسین راضی ہوں اور مادر حسین راضی ہوں. کیسی محبت ہے, کیسی محبت ہے. میں عراقی ٹی وی دیکھ رہا تھا, عراقی ٹی وی پہ کچھ مسیحی پوپ اور گرجاگھر کے متولی حضرات قافلے کی صورت میں آئے ہوئے تھے. عراقی ٹی وی کے رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کربلا. کہا کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ اس امام حریت کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے. تو رپورٹر ذہین تھا, اس نے کہا کہ بھئی آپ کا خدا اور ہمارا خدا اور, آپ تثلیث کے قائل ہیں, ہم توحید کے قائل ہیں. آپ کی کتاب اور تورات آپ مانتے ہیں, ہماری کتاب اور قرآن ہم مانتے ہیں, آپ انجیل مانتے ہیں. آپ کا رسول اور حضرت عیسیٰ کو آپ تثلیث کے مطابق مانتے ہیں اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں. تو پھر کون سی چیز آپ کو حسین کی بارگاہ میں لے کر جا رہی ہے؟ جواب میں کہا کہ تمہارے تینوں سوال درست ہیں, ہمارے یہ تینوں تصورات آپس میں میچ نہیں کرتے, لیکن حریت اور انسانی کمال کے اعتبار سے جس شخصیت کو تم مانتے ہو اور کہتے ہو حسین, وہ حسین ہمارا
نرمی اور حرارت عطا کی ہے کہ اب بھی ہر سال جب یہ ایام آتے ہیں تو انسان تڑپتا ہے اور کسی طرح سے بھاگ کر ان کے قدموں پہ جا کر اپنی پیشانی رکھنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ زیارت حسین کا جو ادب بیان کیا گیا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ جب حسین کی زیارت کے لیے کربلا جاؤ تو حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے نہ کپڑے بدلو نہ نہاؤ، جس طرح خاک آلود پہنچے ہو، خاک میں مٹی میں اٹے ہوئے، اسی طرح سے جاؤ حسین کی بارگاہ میں۔ لیکن اس بارگاہ میں جانے سے پہلے ایک اور بارگاہ ہے، پہلے وہاں پر حاضری۔ وہ کون سی بارگاہ ہے؟ وہ علمدار کربلا کی بارگاہ۔ حدیث میں کہا گیا ہے، روایات میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح سے علی باب رسول ہیں، شہر نبی کے دروازے ہیں، اسی طرح سے عباس باب الحسین ہے۔ پہلے عباس کے دروازے پر جاؤ، اس کے بعد پھر وہاں سے حسین کی بارگاہ میں جاؤ۔ اس لیے میں نے علماء کی سیرت میں اور بزرگوں کی سیرت میں یہ دیکھا اور پڑھا ہے کہ جب کبھی کربلا جاتے تو پہلے عباس کی بارگاہ میں جاتے۔ آیت اللہ علماء خوئی کے حوالے سے ان کی سیرت پر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے مسلسل یہ نقطہ لکھا ہے کہ جب کبھی نجف سے کربلا پہنچتے تو باب القبلہ میں حاضری دے کر سب سے پہلے حضرت عباس علمدار کے در پر پہنچتے اور وہاں پر پہنچ کر سلام کہتے ہوئے 3 جملے کہتے، لیکن یہ 3 جملے ایسے تھے کہ سننے والے کا دل بھر آئے اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ 3 جملے، انہی 3 جملوں میں سارے مسائل موجود ہیں۔ سب سے پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ کربلا کے عصر عاشور کی اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں، فرماتے السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس، آپ پر میرا سلام ہو۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ روایات میں ہے کہ عباس جب تک زندہ تھے حسین کی جوانی سلامت تھی، حسین کی کمر سیدھی تھی، لیکن جیسے ہی عباس شہید ہوئے حسین کی کمر جھک گئی۔ اس کے بعد اگلا جملہ کہتے ہیں، اور یہ جملہ پہلے جملے سے زیادہ سخت جملہ تھا، بہت سخت جملہ تھا، تحمل کے لیے شیر کا جگر چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب عباس، آپ پر میرا سلام ہو۔ جب تک آپ زندہ تھے زینب کا حجاب سلامت تھا۔ جب کبھی زینب سنتی تھی کہ کربلا میں زینب کی چادر چھن جائے گی تو سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، لیکن جس دن اور جس موقع پر عباس شہید ہوئے زینب کو یقین ہو گیا کہ حجاب کے چھننے کا وقت آ گیا ہے۔ اور تیسرا سلام بھیجتے، یہ سلام بچوں کے لیے تھا، معصوم بچوں کے لیے، العطش کی آوازیں بلند کرنے والے بچوں کے لیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس، آپ پر میرا سلام ہو۔ کیوں؟ اس کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سکینہ پیاسی تھی اور مختلف خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش کی آوازیں بلند ہوتی تھی تو حسین ابن علی کو تکلیف ہوتی تھی، زینب تکلیف میں مبتلا ہوتی تھی۔ جب عصر عاشور عباس نے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی اور مشکیزہ ان کے ہاتھ میں تھمایا گیا اور ان کو پانی لانے کی اجازت ملی تو سکینہ نے ایک عجیب کام کیا، یہ کیا کہ تمام خیموں میں گئیں اور چھوٹے چھوٹے تمام بچوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بچوں، میرے چچا عباس پانی لینے جا رہے ہیں، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی، آؤ میرے خیمے میں جمع ہو جاؤ۔ مورخین نے لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کے پیالے تھے، خالی پیالے، اور سکینہ کے خیمے میں سب جمع تھے اور ان کو یقین تھا کہ عباس نے وعدہ کیا ہے، اب پانی آ رہا ہے۔ اب العطش کی آوازیں نہیں آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی ایک آواز میدان کربلا میں گونجی، الا قد قتل العباس، عباس قتل ہو گئے، تو اس وقت ان بچوں کے ہاتھوں سے پانی کے پیالے تو زمین پر گر گئے، لیکن اب العطش
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वसयअलमु الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم ولده باسمك العظيم الأعظم العاذل الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. حسین کی مجلس ہے، آپ کے دل حسین کے غم سے لبریز ہیں، آپ کی آنکھیں حسین پر بہنے والے آنسو سے نمناک ہیں. مقام امام بارگاہ ہے جو حسین سے منسوب ہے، اور مہینہ ربیع الاول کا مقدس ترین اور پاکیزہ ترین مہینہ ہے، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں، تو اس لیے یہ دعا کا موقع ہے. دعا دل کھول کر، شرما کر نہیں، دل کھول کر کیجیے. دعا مانگنا اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اور ایسے موقع پر مانگی ہوئی دعا یقیناً قبول بھی ہوتی ہے. باللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما، باللہ ہمارے باطن کی تطہیر فرما، باللہ ہمیں لذت عبادت سے آشنا فرما، باللہ ہمیں حسین کی محبت، حسین کی ولایت اور حسین کے عشق سے ہمارے قلوب کو لبریز فرما. باللہ ذکر حسین کی اس دولت کو مرتے دم تک ہمارے پاس محفوظ فرما. باللہ حسین کے رستے پر جینے کی اور حسین کے رستے پر مرنے کی توفیق عطا فرما. باللہ مکتب اہل البیت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. باللہ جہاں جہاں حسین کے بیٹے، حسین کے نام لیوا، حسین کے پیروکار ظلم کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں، طاغوت کے مقابلے میں برسر بیکار ہیں، انہیں فتح و نصرت عطا فرما. باللہ یمن سے بیروت تک، سیریا سے بغداد تک، بغداد سے تہران تک، تہران سے کابل تک، کابل سے سری نگر تک، سری نگر سے کراچی تک، جہاں جہاں تیرے نام لیوا، تیرے پاکیزہ بندے، تیرے مظلوم بندے ظلم کے خلاف برسر پیکار ہیں، انہیں اپنے مقصد میں کامیابیاں عطا فرما. ہمیں ظالموں سے نفرت اور بغاوت اور مظلوم کی حمایت کا جذبہ ہمیں عطا فرما. باللہ جن گھروں میں بچیاں ہیں، شادیاں نہیں ہوئی، انہیں صالح رشتے عطا فرما. جن گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما. جن گھروں میں پریشان حالی ہے بحق حسین، ان گھروں کی پریشانی کو دور فرما. باللہ ہمارے بہت سارے عزیز اس سال دنیا سے کوچ کر گئے. باللہ پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھ تھے. باللہ ان تمام عزیزوں کو جو پچھلے سالوں میں ہمارے پاس تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اہل مجلس کے تمام مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. باللہ عالم برزخ کی ان کی سختیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما. عالم محشر کی شفاعتیں ان کو نصیب فرما. باللہ جب تک ہم زندہ ہیں گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما. ہماری نگاہوں کو، ہماری کانوں کو، ہماری زبانوں کو، ہمارے پیٹ کو، ہمارے بدنوں کو، ہمارے پورے وجود کو تمام گناہوں سے پرہیز اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرما. باللہ جب مرنے لگے تو حسین کی شفاعت اور علی کی زیارت نصیب فرما. باللہ عالم محشر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت نصیب فرما. ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما. ان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے والے تمام مجاہدین اسلام، مجتہدین کرام، علماء اعظام، فقہاء کرام، خصوصاً رہبر عالم اسلام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. باللہ انقلاب اسلامی کو امام عصر کے اس عالمگیر انقلاب سے متصل فرما. تمام خدمت گزاران انقلاب کو دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہو، اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرائض نبھانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی مرتے دم تک راہ استقامت کا راہی بننا نصیب فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر 3 بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے محمد وآلہ۔